اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کی وضاحت کر دیں۔ اللہ عز و جل نبی سے مخاطب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کر دیا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ قرآن کی آیات، قرآن کی تعلیمات، قرآن کے ارشادات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن کے ارشادات کیا ہیں، قرآن کے فرمودات کیا ہیں، قرآنی نقطۂ نظر سے ایک مومن اور مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآنی تناظر میں ہم اور آپ کو زندگی کی رفتار اور زندگی کے کارواں کو کیسے آگے بڑھانا چاہیے، یہ نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس قرآن کی اہمیت، قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کو جانتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا قرآن واقعی ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے نمونۂ زندگی ہے، قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ تو اس کے لیے متعدد آیتیں ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن ہمارے لیے نمونۂ حیات ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن کا نزول ہوا تو کہیں اللہ عز و جل نے یہ کہا ہدی للناس کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں پر یہ کہا ہدی للمتقین، قرآن یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے تعلق سے کہیں پر یہ کہا گیا فیہ شفاء للناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس سے انسان کو روحانی طمانینت حاصل ہوتی ہے وہیں جسمانی سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے مراحل ہوا کرتے ہیں، اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ہم مختلف مرحلوں میں یہ زندگی گزار کر آخرت کا سفر کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم آتے ہیں اس دنیا میں اور ہم سن شعور کو پہنچتے ہیں، ہم بلوغت کو پہنچتے ہیں، ہم مکلف ہو جاتے ہیں، شرعی احکام ہم پر نافذ ہونے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم سے یہ کہا جاتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ گویا انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد رب کی عبادت اور رب کی معرفت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے، تاکہ وہ میرا قرب حاصل کرے، تاکہ وہ میری رضا حاصل کرے، تاکہ وہ میری خوشنودی حاصل کرے اور میری رضا اور خوشنودی حاصل کر کے آخرت کا سرمایہ بنائے، آخرت کا توشہ بنائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے، قرآنی نقطۂ نظر سے ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ رب کی عبادت کریں۔ جب یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے تو ہمارا سابقہ خانگی زندگی میں، عائلی زندگی میں سب سے پہلے والدین سے پڑتا ہے، ماں باپ سے پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اگر اس دنیا میں زندگی کا سابقہ، خانگی زندگی، عائلی زندگی، فیملی لائف اگر گزارنی پڑتی ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔
اپنے والدین کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنی عبادت، اپنے شکر کے بعد یہ کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، والدین کی اطاعت کیا کرو، ماں باپ کا کہا مانا کرو، ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کیا کرو، ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کیا کرو۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعیفی کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اذیت دینے کی کوشش نہ کرو، انہیں برا بھلا کہنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جب تک وہ تمہارے درمیان ہیں، جب تک وہ تمہارے مابین ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو، اپنے آپ کو جنت کی راہ پر چلنے کا سبب بنا لو، تاکہ یہ والدین جس طرح تمہاری دنیا بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح وہ تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ اور آخرت کا توشہ بھی بن جائے۔ والدین کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوتی ہے